أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات سورہ مبارکہ والعصر قرآن کا ایک مختصر اور مکمل سورہ. اس سورے کا آغاز قسم سے ہو رہا ہے. یہ واو قسمیہ ہے. قسم ہے عصر مصطفیٰ کی. انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے کہ جو اس عصر سے 4 پیغام لے لیں: ایمان، عمل صالح، حق بولنا اور حق سننا، صبر کرنا اور صبر کا ماحول بنانا. جو ان 4 نکاتی منصوبے پر اس زمانے سے پیغام لے لے وہ خسارے میں نہیں ہے. تو بس اتنا تو طے ہے کہ اللہ ہمیں عصر مصطفیٰ میں پلٹانا چاہتا ہے. جتنی دیر ہم محفل میں بیٹھیں گے اتنی دیر ہم عصر مصطفیٰ میں پلٹ جائیں گے. قائد اعظم محمد علی جناح نے جب پاکستان بنانا چاہا اور پاکستان بننے کو تھا تو کچھ لوگوں کو خیال آیا کہ قائد اعظم کہیں شیعہ تو نہیں ہے. تو آگے پوچھا کہ آپ سنی ہیں یا شیعہ؟ تو قائد اعظم نے بے ساختہ فرمایا میں عصر مصطفیٰ کا مسلمان ہوں. عصر مصطفیٰ میں پڑھتے تو ہمیں اللہ ملتا ہے. یعنی جو اللہ ہم مانتے ہیں وہ ہمیں عصر مصطفیٰ سے ملا ہے. ورنہ اللہ پہلے بھی مانا جاتا تھا. اور یہ انسان تو اتنا خطرناک ہے کہ یہ جسے باکمال دیکھتا ہے اللہ بول دیتا ہے. صلوات پڑھنے ذرا محمد والے. تو اللہ ماننے میں تو پہلے ہی غنی تھا. تو اگر نبی نے کہا ہوتا کہ میرا اللہ مان لو تو کہتے جی 365 تو پہلے ہی مانتے ہیں، ایک اور مان دیتے. سب سے آسان کام تو یہی تھا کہ اللہ مان لیتے. اگر نبی نے کب کہا کہ تم میرا اللہ مان لو؟ فرمایا پہلے سارے الہوں کا انکار کرو. اور یہ انسان کی بڑی کمزوری ہے کہ یہ اقرار تو کرتا ہے، انکار نہیں کرتا.
اور جو بغیر انکار کے اقرار کرے وہ کچھ بھی ہو مسلمان نہیں ہے، مزاج بنانا پڑے گا انکار کرنے کا۔ لہذا سمجھائیے بعض دوستوں کو کہ انکار کا مطلب کیا ہے۔ انکار مسلمان ہونے کے لیے لازم ہے۔ اگر آمادہ ہو تو ایک جملہ کہوں، شیطان اللہ کو مانتا تھا، اللہ کے نبی کو نہیں مانتا۔ جو اللہ کو مانے اور اللہ کے نبی کو نہ مانے وہ کوئی بھی ہو مسلمان نہیں ہے، بلکہ اگر ناراض نہ ہو جائے میرا وہ طبقہ جو اسی مزاج کا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ شیطان ہے جو اللہ کو مانے اور اللہ کے نبی کو نہ مانے۔ تو یہاں عصر مصطفیٰ میں جتنی دیر ہم جائیں گے اتنی دیر تک ہمیں وہ اللہ ملے گا جو نبی بتانا چاہے۔ اگر اللہ چاہتا تو کہہ دیتا هو اللہ احد، سورہ توحید یہاں سے شروع ہو جاتا، مگر سورہ توحید شروع ہو رہا ہے قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ احد ہے، تم کہہ دو۔ یعنی اللہ بھی اللہ منوانا چاہتا ہے تو مصطفیٰ کا اللہ۔ تھوڑا توجہ بڑھائیں گے، وہ اللہ جسے مصطفیٰ نے سمجھایا ہے وہ اللہ مانو، اپنے ہاتھ کا اللہ نہیں، اور حق بھی ہے مصطفیٰ کا کہ وہ اللہ سمجھائے، اس لیے کہ فرماتے ہیں ما عرف اللہ الا انا و علی، اللہ کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے سوائے میرے اور علی۔ حق ہے نبی کا کہ وہ اللہ سمجھائے۔ ما عرف اللہ الا انا و علی، اللہ تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، جان ہی نہیں سکتا سوائے میرے اور علی۔ ما عرفنی، یہ جو آج طرح طرح کی بولیاں بولنے کو سننے کو مل رہی ہیں کہ سرکار کا سینہ چاک کیا، معاذ اللہ شرک اور نفاق سے دھویا، اور جبریل امی آپریشن کرنے آئے اور دوبارہ جگر اور دل لگا کر دوبارہ سے سینہ سی دیا، اور ایسے ہاتھ پھیرا کہ وہ ٹانکوں کے نشان بھی ختم ہو گئے۔ جو اللہ معجزہ ایسے کروا سکتا تھا وہ بغیر اس کام کے سالم نہیں بھیج سکتا۔ عجیب داستان ہے کہ اگر منسوب لوگوں کی توہین ہو جائے تو ایف آئی آر کٹتی ہیں۔ اور نبی کی توہین ہو جائے تو گن پٹی پہ جوں بھی نہیں رہی۔ کیا کہہ رہے ہو کہ سینہ چاک کیا اور بچوں کو پڑھا رہے ہو؟ دوگلا نہیں بناؤ مسلمانوں۔ ایک ہی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں نبی، اسی کتاب میں لکھا ہے کہ 40 سال کے بعد ہمارے نبی یعنی عیسیٰ پیدائشی نبی، اور عیسیٰ جن کے آنے کی بشارت دے رہے ہو وہ 40 سال کے بعد نبی۔ تو تم تو خود اپنے عمل سے بتا رہے ہو میں میلاد مصطفیٰ پڑھنے آیا ہوں، تم تو خود اپنے عمل سے اپنے انداز سے بتا رہے ہو کہ عیسیٰ افضل ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام افضل ہے تو پھر عیسائیوں سے چڑھتے کیوں ہو؟ عیسائیوں سے چڑھتے کیوں ہو؟ عیسائی حضرت عیسیٰ کی عظمت کو قرآن کہہ رہا ہے، کہا یا مریم ماں کانا ابو کے و امے کے، تمہاری تو ماں بھی ایسی نہیں تھی اور تمہارا باپ بھی ایسا نہیں تھا، یہ بغیر باپ کے بیٹا کیسے آ گیا؟ تو اللہ نے حضرت مریم سے کہہ دیا تھا خبردار تم پر اعتراض ہوگا، معصومہ ہو تو حفاظت بھی میں کروں گا۔ خبردار تمہارا کام خاموش رہنا ہے، بولوں گا میں۔ اللہ کی بولی سنی، کہا تم خاموش رہنا جو تم پر اعتراض کرے، کہا تمہارے تو باپ بھی ایسے نہیں تھے، تمہاری ماں بھی ایسی نہیں تھی، یہ بچہ یہ عیسیٰ یہ بچہ گود میں تم بچہ جو لے کر آئی ہو یہ بغیر باپ پہ کیسے آ گیا؟ تو حضرت مریم پر جب ایک
سے ہٹ سن کر آگے بڑھی تو دوسرا سامنے آ گیا، دوسرے سے سن کے آگے بڑھی، تیسرا سن گیا، کہاں تک برداشت کرتی؟ تو اشارہ کیا بچے کی طرف، اشارہ دے لے، اشارہ کیا تو کہنے لگے کیا مطلب ہے کہ ہم اس سے بولیں، اس سے بات کریں، کیا فالو کرنے ہو، یہ ہم سے کیسے بولے گا؟ من کانا فی المہد صبیا، جو ابھی گہوارے کا بچہ ہے. تو جو نبی اور امام کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں وہ یہی تو بولتے ہیں. یہ ہم سے کیسے بولے گا؟ من کانا فی المہد صبیا، جو ابھی ماں کی ابھی گہوارے کا بچہ ہے. صلوات پڑھنے ذرا محمد وآلہ. شیخ صاحب کو یہی جگہ دے دی ہے، شیخ صاحب کو یہی جگہ دے دی ہے. ایک صلوات پڑھ لیجیے. پوری محفل 3-4 ہزار روپے کو بات آگے بڑھی. شیخ صاحب ایک ساتھ دے دیا آپ نے، ایک ساتھ ہی دے دیا. ایک صلوات پڑھ رہا. میں بہت عرصے بعد شمس آباد میں 2-3 مہینے پہلے مجھے آنا تھا، طبیعت کچھ ناساز ہوئی جس کی وجہ سے میں نہیں آ سکا. وہ جوان جو ملک سے باہر رہتا ہے اس نے انتظام کیا تھا، اس کا بھی شکر گزار ہوں. اور اس وقت جن دوستوں نے انتظار کیا ان سے میں معذرت خواہ ہوں. اور آج دربار اہل بیت میں حاضری لکھی تھی. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وآلہ. کہنے لگے یہ کیسے بولے گا، یہ تو ابھی ماں کی گود میں ہے، گہوارے کا بچہ ہے، یہ ہم سے بات کیسے کرے گا؟ تو جیسے ہی انہوں نے کہا نا کہ یہ تو ہمارے جیسے بچوں، ہمارے بچوں جیسا ہے، تو فوراً ماں کی گود میں حضرت عیسیٰ بولے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، کتاب لے کر آیا ہوں. میں محاورتی ترجمہ کر رہا ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا گیا ہے. وجعلنی نبیا، اور یہ نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں. جو ماں کی گود میں نبی ہو وہ یہ کہہ رہا ہے ایک اور آیت کے اندر کہ وہ مبشراً برسول، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں ایک رسول کی. تم تو نبی نہیں مانتے 40 سال تک، 2000 سال پہلے حضرت عیسیٰ رسول مانتے ہیں. قرآن ہے نا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، میں بشارت دیتا ہوں تمہیں ایک رسول کی، یاتی من بعدی، جو آئے گا میرے بعد، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہے. تو حضرت عیسیٰ ہزاروں سال پہلے کہہ رہے ہیں میرے بعد آنے والا رسول ہے. مسلمان کہہ رہے ہیں کہ 40 سال کے بعد نبی ہوا. تو بھائی میں اس بحث میں زیادہ مبتلا ہو کر ان کو اہمیت نہیں دینا چاہتا جو معرفت سے خالی ہے. خالی لوگوں کے لیے صرف ایک جملہ کہوں گا، جب کبھی کوئی آپ سے کہے نا کہ وہ 40 سال کے بعد نبی ہوئے، ہمارے نبی 40 سال کے بعد نبی ہوئے، تو انہیں بس اتنا کہہ دیا کرو کہ تمہیں آنے میں 40 سال دیر لگی ہے. صلوات پڑھیں گے محمد وآلہ. ہمارے نبی 40 سال کی عمر میں نبی نہیں ہوئے. کب سے نبی تھے تمہیں کیا پتا اور مجھے کیا معلوم. خود ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کب سے نبی تھے، تو فرمایا کنت نبیا، میں تو نبی تھا، وآدم بین الماء والطین، کہ جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے تو میں تو تھا. اب وہ تھا کہ ہمیں حد نہیں پتا کہ کب سے تھے. کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں نبی تھا اور آدم ابھی آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے. میرے عزیزو حدیث پوری سنا کریں، پوری پڑھا کریں.
کنت نبی وآدم بین الماء والطین، میں نبی تھا اور آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے. وکان علی ولیا، وآدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا، علی اس وقت بھی ولی تھا جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے. ہمارے نبی کب سے نبی ہیں؟ فرمائے ما عرف اللہ الا انا والی، اللہ کو کوئی جان ہی نہیں سکتا سوائے میرے اور علی. ما عرفنی الا اللہ والی، اور مجھے کوئی نہیں جانتا اور نہیں جان سکتا سوائے اللہ کے اور علی. ما عرف علی، اور علی کو کوئی نہیں جان سکتا الا اللہ وانا، سوائے اللہ کے اور مجھ محمد کے. لہذا اگر ہمیں اللہ سمجھنا ہے تو یا مصطفیٰ سے پوچھیں گے یا علی بتائیں گے کہ اللہ کیا ہے. اگر ہمیں نبی کی معرفت حاصل کرنی ہے تو اللہ سے پوچھنا ہوگا، یا اگر کوئی اور بتائے گا تو علی بتائے گا، اور اگر علی والا کو سمجھنا ہے تو اللہ بتائے گا یا نبی بتائیں گے. شام کا حاکم مدینے آیا، حضرت ابن عباس کو دیکھ کر کہنے لگا علی مر گئے، کیسا لگتا ہے؟ حضرت ابن عباس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہ کچھ علی کے بارے میں کہنا چاہو تو کہو. حضرت ابن عباس نے مولا علی کی شان میں آیتیں پڑھنا شروع کی. 1 2 3 4 5 10ویں آیت پر پہنچ کے کہنے لگا کوئی اور بات کرو. جب حضرت ابن عباس نے 10 آیتیں علی مولا کی شان میں سنا دی، کہنے لگا کوئی اور بات کرو. تو ابن عباس نے ایک مرتبہ غصے کی کیفیت میں فرمایا انہانی ان تلاوت القرآن، تم مجھے قرآن پڑھنے سے روک سکتے ہو؟ علی بتائیں گے کہ اللہ کیا ہے. جی فقیروں سے مخاطب ہونا، اللہ کرے ہم سب فقیر ہوں. بھائی کیا بات ہے، میں تو دعا دے رہا ہوں، آپ الہی آمین بھی نہیں کہہ رہے. یہ 2 کروڑ کی گاڑی سے اترنے والا فقیر ہو سکتا ہے. 10 کروڑ کا بنگلہ بنانے کے بعد بھی فقیر رہ سکتا ہے. فقیر مانگنے والے کو نہیں کہتے، مولا پہ اعتماد بانٹنے والے کو. یہ سارا مجمع جو بھی محفل اور مجلس میں آ کے بیٹھتا ہے وہ فقیر ہے، اور جو نہیں آتا وہ متکبر ہے. اس لیے کہ مجلس میں اور محفل میں زمین پر بیٹھنا پڑتا ہے، اور زمین پر بیٹھتا ہی وہ ہے جو اپنی ذات کی نفی کرتا ہے. ہم جہاں بیٹھے ہیں میرے بچوں جوانوں، میری خوش قسمتی ہے کہ جوانوں کی تعداد بھرپور ہے. ہم جہاں بیٹھے ہیں، جہاں ہم بیٹھے ہیں وہاں اینک تبدیل کروائی جاتی ہے. یہ دربار اہل بیت شفا خانہ حسین، یہاں آنے والوں کی اینک بدلی جاتی ہے. انہیں وہ دکھایا جاتا ہے جو حسین دیکھنا چاہتے ہیں. سرخ شیشوں کی اگر اینک لگا لیں تو شلجم بھی چقندر نظر آتا ہے. اگر ہم نے حسینی اینک لگا لی تو ہمیں یزید نظر ہی نہیں آئے. لبیک یا حسین، بلندتر صلوات محمد و آل محمد. میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، راستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا. میرے بڑھتے میں قدم رک گئے. میں سوچنے لگا موزی ہے، حملہ کرے گا. ابھی کھڑا میں سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. کہ کچھ لوگوں نے مجھے دیکھ کے تبصرے شروع کیے تھے، تو مولانا کو بڑی شجاعت کی باتیں کرتے ہیں، بڑی لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں، سانپ سے ڈر رہے ہیں. اب میں سوچنے لگا ان کے چڑھانے میں آؤں یا عقل مندی کا ثبوت دوں. بہت سارے لوگ چڑھا کے غائب بھی ہو جاتے ہیں.
ابھی کھڑا میں سوچ رہا تھا کہ یہ چھوٹا سا بچہ میرے برابر میں آ کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے. جیسے مجھے پتا چلا کہ پلاسٹک کا سانپ ہے میں نے اسی پر پیر رکھا اسے کچلتا ہوا چلا گیا. معلوم یہ ہوا جب حقائق کھل جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. ساری دنیا جس یزید تھی حسین اس کی حقیقت کو جانتے ہیں. خبردار پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے. سنی ہمارے بھائی نہیں ہیں ہماری جان ہے. شیعہ بچوں سے کہہ رہا ہوں اپنے علاقے کے سنی عالم کو گلدستہ دینے جاؤ, مٹھائی کا ڈبہ لے کے جاؤ علاقے کے سنی عالم کے دروازے پر اور کہو ربیع الاول کا مہینہ ہے, آپ دیوبندی ہو, سلفی ہو, بریلوی ہو, کوئی بھی ہو, ہم نبی کی شان میں نبی کی نیاز لے کر آئے. اب مسلکوں کے نام بدلنے جا رہے ہیں, ہم نہیں, اب مسلکوں کے نام بدلنے جا رہے ہیں. 200 سال پہلے جو مسلکوں کے نام تھے وہ آج وہ نہیں ہے, جو آج ہیں وہ آئندہ وہ نہیں رہیں گے. صرف پاکستان دو قومی نظریوں پہ نہیں بنا ہے, یہ کائنات اللہ نے دو قومی نظریوں پہ بنائی ہے. یہ پوری کائنات اللہ نے دو قومی نظریوں پہ بنائی ہے. ایک کو شجرہ طیبہ کہتے ہیں, ایک کو شجرہ خبیثہ کہتے ہیں, ایک کو آیات محکمات کہتے ہیں, ایک کو آیات متشابہات کہتے ہیں, ایک کو حسینیت کہتے ہیں, ایک کو یزیدیت کہتے ہیں. اب مسلکوں کے نام طے ہونے جا رہے ہیں کہ یا حسینی رہیں گے یا یزیدی. میں تو ایک عرصے سے پاکستان میں ڈھونڈ رہا تھا کہ یزیدی کون ہے. آپ کی حضرت علی نے چہروں سے لقابیں اتروا دی. بہت روشن ہوتے جا رہے ہیں مسائل. سنی ہماری جان ہے, بھائی نہیں, بھائی تو پھر تو ہوتے ہیں. سنی ہماری جان ہے. میں شیعہ بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ مٹھائی کا ڈبہ اور گلدستہ تیار کرو, ربیع الاول کے مہینے میں سنی علماء کے گھر میں پہنچاؤ. واپس کر دیں تو ناراض نہ ہونا, 1% یہ ممکن ہے. واپس کر دیں تو ناراض نہیں ہونا, دوبارہ لے جانا. دوبارہ واپس کر دیں تو تیسری دفعہ پھر لے جانا. میں بشارت دیتا ہوں ممبر میں بیٹھ کے, چوتھی دفعہ وہ بھیجیں گے. اخلاق سے بہتر تبلیغ کوئی نہیں. مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا, عقیقہ کا کھانا کھانے چلے جاتے ہیں, ولیمے کا کھانا کھانے چلے جاتے ہیں, حسین کی نیاز نہیں کھاتے. ولیمے کے کارڈ پہ نام لکھا ہوتا ہے, پوچھتے بھی نا بچے پیسے بھی دے کے آتے ہیں لفافہ میں, اور جب واپس آ رہے ہوتے کہاں سے آ رہے ہیں, ولیمہ کھا کے آ رہے ہیں. کس کا؟ جی عبدالستار صاحب کے بیٹے کا. مجھے کیا پتا کون عبدالستار, یعنی عبدالستار صاحب کے بیٹے کا ولیمہ. تو عبدالستار کے بیٹے کا ولیمہ کھا لیا, نبی کے نواسے کی نیاز نہیں کھائی. بھائی ہم امام حسین کے نام پہ جو جانور ذبح کرتے ہیں اسے کربلا کی طرف رخ کر کے نہیں لٹاتے, یا حسین کہہ کے گلا نہیں کاٹتے اس کا. ہم اس کا رخ کعبے کی طرف کرتے ہیں, اللہ اکبر کہہ کے جانور کا گلا ذبح کرتے ہیں, وہ کھلاتے حسین کے نام پر. جب چیز اللہ کی ہو گئی تو آپ ولیمہ بھی کھا کے آ گئے, عقیقہ بھی کھا کے آ گئے. عجیب بات ہے, اللہ خوب منوانا چاہتا ہے. جو سبیلوں کے خلاف بولتے ہیں وہ زمزم لا کے ضرور بانٹتے ہیں. یہ عجوہ کی کھجوریں بہت بڑھتی ہیں, مگر اللہ منوانا چاہتا ہے. جو وسیلے کو نہیں مانتے وہ ہاتھ اٹھا کے دعا ضرور مانگتے ہیں. کبھی تو سمجھ میں آئے گا کہ 5 کے اندر 14 ہے.
بعد میں گنیے گا، میں سچ کہہ رہا ہوں 5 انگلیوں میں 14 بند ہے. یہ ایسے نہیں ہے، یہ اللہ نے ایسی کٹ نہیں لگا دی. یہ حکمتیں ہیں، یہ رموز ہیں، اسرار ہیں، لوگوں کو سمجھانے کے لیے. اسرار تک پہنچنا ہی تو معرفت ہے. رازوں تک رسائی ہی کو معرفت کہا جاتا ہے. تو علی مولا بتائیں گے کہ اللہ کیا ہے. اب مولا علی کی مناجات کے 4 جملے، مولا علی کے 4 فقرے خود مولا علی کی مناجات کے. الہی کفا بی عزا ان اکونا لک عبدا. یا اللہ، علی کی سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ وہ تیرا بندہ ہے. الہی کفا بی فخر ان تکون علی ربا. علی کا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ تو علی کا رب ہے. الہی انت کما احب فاجعل لی کما تحب. یا اللہ، مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. مگر تیسرا جملہ میں نے ترجمہ نہیں کیا جو بعد میں کر رہا ہوں. یہ تیسرا فقرہ مولا علی کا علی کے علاوہ کسی نے کہا ہی نہیں. یہ علی ہی کی شان اشایہ نشان ہے. فرماتے ہیں الہی انت کما احب، تو ایسا ہی اللہ ہے جیسا میں چاہتا ہوں. علی بتائیں گے کہ اللہ کیا ہے. کوئی ہمیں نہ بتائے کہ اللہ کیا ہے. یہ مجمع نہج البلاغہ پڑھنے والوں کا مجمع ہے. ہم صحیفہ سجادیہ رکھنے والے لوگ ہیں. علی مولا بتائیں گے کہ اللہ کیا ہے. لہذا قرب الہی میں علی سے زیادہ کوئی نہیں. کبھی ہر ولی علی کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے. مولا علی کا گھڑا بھرتے ہیں جب ولایت ملتی ہے. لہذا جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں وہ سب علی تک پہنچے تو اللہ ولایت دے گا. علی خلیفہ بلا فصل ہیں. تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تو شہباز قلندر سے پوچھو. تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تو شاہ عبداللطیف بھٹائی سے پوچھو، امام بری سے پوچھو، شاہ شمس تبریز سے پوچھو، شاہ عبداللہ شاہ غازی سے پوچھو کہ علی خلیفہ بلا فصل کیسے ہے. پہلے 3 دوروں میں بھی علی خلیفہ بلا فصل. حکومتیں شخصیات کے پاس تھیں مگر خلافت علی کے پاس. تھکے نہیں سنیں گے مجھے. اس لیے کہ تینوں حکومتوں میں علی کے بغیر گزارا نہیں تھا. ایک شخص آیا، حضرت ابوبکر کا دور، ایک شخص آیا کہنے لگا مجھے نبی نے کہا تھا جب میرے گاؤں آئے تھے، میرے گھر آئے تھے تو میں نے آپ کو کھجوریں کھلائی تھی، تو فرمایا جب تم مدینے آؤ گے تو میں تمہیں کھلاؤں گا. مجھے نبی اب موجود نہیں ہے، سرکار کی رحمت ہو گئی. مجھے سرکار نے کہا تھا آؤ گے تو کھجوریں کھلاؤں گا، تو مجھے کھجوریں نبی کی کوئی کھلائے. حضرت ابوبکر نے فرمایا علی کو بلاؤ. مولا علی تشریف لائے، فرمایا یا علی، نبی نے اس سے ایسے کہا تھا، آپ اسے کھجوریں کھلا دیں. مولا علی نے کھجوریں دے دی اسے، کچھ مٹھیاں کچھ مشت کھجوریں. تو کسی نے کہا کہ یہ کام تو آپ بھی کر سکتے تھے، ایسے ہی تو کیا علی نے، آپ بھی ایسے کرتے تھے. فرمایا میں جب غار میں نبی کے ساتھ تھا تو سرکار نے ساری رات یا اللہ کی بات کی یا علی. کرتے ہوئے نبی نے فرمایا اِنَّا کفی کفایا وکفا علی سوا. میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ ایک جیسا ہے. دور حضرت عمر کا ہے. سنی مجمع میرا عزیز، میرا مجمع، میرا جان مجمع. دور حضرت عمر کا ہے. ایک قاضی نے فیصلہ سنایا، فیصلہ جس کے خلاف گیا، وہ یتیم بچہ روتا ہوا مولا علی کے پاس آیا. یتیم کے خلاف فیصلہ کیا تھا.
کہا یا علی میرے باپ نے میرے چچا کو میری ساری اپنی جائیداد دے کر کہا کہ جب میرا بچہ بڑا ہو جائے، اب یہ چھوٹا ہے، جب بالغ ہو جائے تو جو چاہو اسے دے دینا۔ میرے چچا نے مجھے 1000 درہم پکڑا دیے، جبکہ ان کے پاس تو 1000 گنا زیادہ اس سے پیسہ ہے جو میرے باپ کا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں میرے والد کی چیزیں مجھے دے، وہ کہہ رہے ہیں تمہارے والد نے کہا تھا جو چاہو دے دینا، تو جو میں چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے۔ قاضی کے پاس گئے تو قاضی نے فیصلہ یہی سنایا کہ تمہارے باپ کی وصیت کے مطابق اس نے یہ فیصلہ کیا ہے، صحیح کیا اس نے، جتنا دے رہا ہے دے لو، جو چاہ رہا ہے وہ دے رہا ہے۔ مولا نے یتیم کا ہاتھ پکڑا، تشریف لے آئے قاضی کے سامنے۔ حضرت نے فرمایا تمہارا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے کہا یا علی بہت سیدھا فیصلہ ہے، باپ کی وصیت کے مطابق فیصلہ ہے۔ حضرت نے فرمایا نہیں، یہ جو رکھ رہا ہے وہ چاہ رہا ہے، جو دے رہا ہے وہ نہیں چاہتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہ کیا ہے وہ رسول اللہ بتائیں گے یا مولا علی بتائیں گے؟ اور رسول اللہ کیا ہے وہ اللہ بتائے گا یا علی بتائے گا؟ اور علی مولا کیا ہے وہ اللہ بتائے گا یا نبی بتائے گا؟ جی میں نے ایک جملہ کہا دل کر رہا ہے اسے ذرا بہتر کر دوں۔ ساری ولایتوں کا سر سلسلہ ولایت علی۔ اللہ ولایت دیتا ہے تو جس کے ہاتھوں دیتا ہے وہ علی۔ لہذا سہمن شریف ہے، دہلی شریف ہے، اجمیر شریف ہے، مگر نجف اشرف ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ویسے عاطف والا کے دوست نعرہ لگا کے وقت ضائع نہیں کرنا چاہ رہے، تو بھائی نعرے سے ثواب ملے گا۔ آپ کا وقت اور بہتر ہو جائے گا، آپ کو ثواب اور ملے گا، البتہ میرا مطلب ہے کہ معتدل رہیے گا۔ تو بعد میں پھر لوگ کہتے ہیں کہ مولانا نے 1 گھنٹے کی تقریر کی تو آدھے گھنٹے تو نعرے ہی تھے۔ اس لیے میں معمولاً 1.5 گھنٹے کا خطاب کرتا ہوں کہ جو میرا حساب کتاب لگانے بیٹھے ہوئے۔ جی اہل سنت ہیں، کیوں شیعہ ہونا چاہتے ہو؟ شکریہ۔ میں ایک تو سوال کروں، تم نے جیسے ہی کہا نا کہ میں شیعہ ہونا چاہتا ہوں، مومن ہونا چاہتا ہوں، تمہارے چہرے پہ ویسے ہی نور بڑھ گیا۔ بھرتی تو کرتا نہیں ہوں، پہلے جو شیعہ ہیں وہی پکے شیعہ ہو جائیں، تو اس لیے میں 2-4 سوال میرے عزیز سے، میری جان میرے بھائی، اس سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ کوئی دباؤ تو نہیں ہے، کوئی کسی نے بھیجا تو نہیں ہے آپ کو؟ دل سے، رغبت سے، پیار سے، محبت سے کیوں اہل بیت سے اور قریب ہونا چاہتے ہو؟ اہل بیت کی محبت، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل، پھر کہو خلیفتہ بلا فصل وخلیفتہ بلا فصل۔ میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں، رسول اللہ کی خاتمیت کا اقرار کرتا ہوں، آپ کے بعد 12 اماموں کو اپنا امام مانتا ہوں۔ پہلے امام مولا علی علیہ السلام، دوسرے امام امام حسن علیہ السلام، تیسرے امام امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام،
5वें इमाम इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, 6ठे इमाम इमाम जाफर सादिक, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, 7वें इमाम 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 मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, 8वें इमाम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, 9वें इमाम इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, 10वें इमाम इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम, 11वें इमाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, 12वें इमाम इमाम मेहदी अज्जलल्लाह ताला फरजहू अश-शरीफ हैं। और इमाम मेहदी की विलादत हो चुकी है, आप पर्दा गैबत में हैं। मैं उनकी विलादत का इकरार करता हूँ, उनकी गैबत में उनका इंतज़ार करूँगा, और गैबत के अय्याम में उलमाए किराम मराजे उज़ाम से दीन समझूंगा, अच्छा मुसलमान बन के रहूँगा, सुन्नियों से नफरत नहीं करूँगा। सुन्नियों से प्यार करूँगा, अच्छा शहरी बन के रहूँगा, अच्छा मुसलमान बन के रहूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, गीबत नहीं करूँगा, फसाद के कामों में मुब्तला नहीं होगा, अली अली करूँगा। तो एक सलवात पढ़ें इनकी सलामती के लिए। कहीं लानत पलट कर ना आ जाए, ये भी ख्याल रखूंगा। सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद वाले माइक तो मेरे हाथ में ना सरकार, एक ही आदमी को बोलने दीजिए, जब आपके पास माइक आए जब बोल लीजिएगा। एक सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद वाले। वो खतीबी क्या है जिसका अपने मजमे पे गिरफ्ती ना हो। सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद वाले। सबक आज ही थोड़ी पढ़ाने उसके, समझे बात को। एक सलवात और नबी की रात हमारे यहाँ, मैं तो नहीं हूँ इस बात का कायल, हमारे यहाँ क़यादत का फुक़दान नहीं है, इताअत का फुक़दान है। कहाँ गया मेरा बच्चा? इसके आबा व अजदाद की मग़फ़िरत के लिए, इसकी नस्लों में मोहब्बत अहले बैत जागुज़ीन हो, उस दुआ के लिए, अच्छी ज़िंदगी, रिज़्क़ और इज़्ज़त में इज़ाफ़े के लिए बुलंदर सलवात। मैं 27 साल से हुज़ूर मजलिस से पढ़ रहा हूँ। ख़ानदानी अज़ादार लोग हैं, फ़कीरों की औलाद हूँ, ज़मींदार हूँ और फ़कीरों की औलाद। हाँ, हो सकता है कोई ज़मींदार भी हो और फ़कीर भी हो। क्या हुआ? फकीर उसे कहते हैं, फकीर उसे कहते हैं कि जो अपनी जात की नफी करे। मैंने एक जुमला कहा कि जहां हम बैठे हैं, यहाँ बाहर तो आप 2 करोड़ की गाड़ी में बैठ के आए होंगे, लेकिन जब फर्श पर आके बैठे तो फकीर हुसैन हो गए। एक फैक्ट्री का मालिक, जिसकी फैक्ट्री में 4000 मजदूर काम करते, वो मजलिस में बैठा हुआ था। उसी की फैक्ट्री का एक नौकर कूदता फांदता आगे आगे बैठ गया, और बैठते बैठते अपने मालिक को लात भी मार दी। अब इसने झुक कर देखा ये कौन है, तो मालूम इसी का नौकर है।
تو غصے سے اسے اٹھانا چاہتا تھا کہ کہاں بیٹھ گئے، تمہیں نظر نہیں آتا، ادب نہیں ہے، احترام نہیں ہے، کہاں بیٹھ گئے؟ فوراً حسین نے خیال ڈالا یہ تمہارا نوکر نہیں ہے۔ جتنے بھی مجلس میں میرے سنی شیعہ بھائی بیٹھے ہیں، عقیدت مند لوگ، ہم سب فقیر ہیں نبی کے دروازے اور یقین جانیے جہاں نبی اور آل نبی کا ذکر ہو وہاں فرشتے اترتے ہیں۔ اتنی دیر کے لیے آواز تو کسی اور چیز کی ہے، اتنی دیر تک جب تک آپ محفل میں بیٹھے رہیں گے اتنی دیر تک فرشتے اترتے رہیں گے، اور فرشتے جب واپس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم وہاں سے آ رہے ہیں کہ جہاں کا سرور ہمیں عرش کے سرور کے برابر ہے۔ اور رہ جانے والے فرشتے کہتے ہیں کہ تمہارے اندر سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جو آج تک ہم نے سونگھی نہیں۔ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اس فرش پر بیٹھ کے آئے ہیں جہاں نبی اور نبی کے گھر والوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی لے جاؤ تاکہ ہم بھی وہاں سے خوشبو لے آئیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انہم متفرقون، وہ تو اپنے گھروں کو چلے گئے۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں لے جاؤ، ہم اس زمین سے بس ہوں گے جہاں وہ بیٹھے تھے۔ آپ یقین جانیے کہ یہ جگہ معمولی جگہ نہیں ہے، یہ معمولی جگہ نہیں ہے۔ یہاں بیٹھنے والے اپنا تعلق عرشیوں سے کرتے ہیں، یہاں بیٹھنے والوں کا تعلق روحانیت اور نورانیت سے ہوتا ہے۔ جی، خاص طور پر اس طرح کی مجلس جس میں برابر والے کو پتہ نہیں کہ برابر میں کون بیٹھا ہے۔ جو برادری کی اور خاندان کی مجلس اور تقریبات ہوتی ہیں اس میں تو پتہ ہوتا ہے چچا کا بیٹا ہے، نانا کا فلاں، نانا کے نواسا ہے، لیکن ایسی مجلسوں میں کہ جہاں یہ کیفیت ہو پتہ نہیں ہوتا برابر میں کون ہے۔ اور یہ محفل تو کیونکہ نبی کے نام پر ہے، لہذا سنی بھی ہے، شیعہ بھی ہے، اور آپ نے دروازے پہ کسی کو کھڑا تو کیا نہیں کہ وہ یہ چیک کرے کہ ہندو ہو یا مسلمان۔ ہمارے میرے عزیزوں نے کسی کو نہیں کھڑا کیا کہ وہ چیک کرے کہ عیسائی تو نہیں آ رہا ہے مجلس میں محفل میں۔ نہیں بھائی نہیں، یہ در حسین ہے۔ تنگ نظر علی والا نہیں ہوتا۔ 3 لوگوں کو یا علی مدد بولنے سے پہلے 6 دفعہ سوچنا چاہیے۔ ایک کنجوس کو، کنجوس کا کیا تعلق علی سے؟ کالا رودرا ہوا ہے، پائچہ پھٹا ہوا ہے، بٹن ٹوٹا ہوا ہے، کون ہے؟ عارف عالم میں ان کی 25 دکانیں ہیں۔ جو پیسے اپنے اوپر نہیں لگاتا وہ امام بارگاہ میں کیا لگائے؟ وہ مسجد میں کیا لگائے گا؟ وہ مدرسے میں کیوں لگائے گا؟ کنجوس اور علی والا کہنا مولانا خبز اس لیے نہیں دیتا کہ مولانا کھا جاتے ہیں، جو تم نہیں دے کے کھا رہے ہو۔ کنجوس اور علی والا ہو ہی نہیں، یہ دونوں لفظ جڑتے ہی نہیں۔ میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں، حضور ایک جماعت میرے پاس ایک آیت کہنے لگی، آیت مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، ایک گھرانہ ایسا بھی ہے جو نہیں ہوتا تب بھی دے دیتا ہے، قرآن نہیں ہے، اور ہوتا ہے تب بھی بانٹ دیتا ہے۔ کہنے لگا مولانا آیت سمجھ میں نہیں آ رہی، نہیں ہوتا تو کیسے دیتے ہیں؟ میں نے کہا کیا ہے تمہارے دل میں، تو دماغ میں کیا ہے تمہارے دماغ میں سوال؟ کہنے لگا مولانا پیسے ہوں گے تو ہم دیں گے نا۔ میں نے کہا نہیں، تم دینے والے ہوتے تو پیسہ ہوتا۔ سخی بنو تاکہ اللہ تمہارے ہاتھ میں پیسہ دے دے۔ کنجوس کا کوئی تعلق اہل بیت سے نہیں۔ دوسرا تھک تو نہیں رہا، کچھ میری پشت پناہی کے لیے بھی لوگ بیٹھے رہے۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ کبھی کبھی وہاں سے جب داد آتی ہے تو مجھے لگتا ہے جیسے کہیں معراج ہو رہی ہو مجھے۔ ایک اور صلوات نبی کی رات میں۔ کنجوس، پہلے تسلی دیجئے، تھک تو نہیں رہے آپ؟ ماشاءاللہ۔ کنجوس اور علی والا ہو نہیں سکتا۔
بزدل اور علی والا، چڑیا دل۔ بز تو ویسے ہی فارسی میں بکری کو کہتے ہیں، بزدل کارناداری بز میں خاص، پہلے والے بزرگ کہتے تھے نا بزدل، چھوٹا دل، بات بات میں ڈرنے اور گھبرانے والا۔ میرے بچوں ذرا کان کھول کے سنو، پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے۔ تشیع سے دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے۔ دیواریں کالی کر دی، علی اور فلاں بھائی بھائی، جنہیں قافیہ ملانا نہیں آتا، وہ مذہب کے رہنما بنیں گے۔ علی اور فلاں بھائی بھائی نہیں، علی اور نبی بھائی بھائی۔ یا علی انا وانتا، یا علی انا انتا اخی فی الدنیا والآخرہ۔ یا علی تم میرے دنیا میں بھی بھائی ہو اور آخرت میں۔ جی علی کا اگر کوئی بھائی ہے تو نبی، اور نبی کا اگر کوئی بھائی ہے تو علی ہے، اور دنیا میں بھی بھائی اور آخرت میں بھی بھائی۔ یہ سارے رشتے یہاں دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ جہاں کی زوجائیں وہاں زوجہ نہیں ہوں گی۔ محفل پڑھ رہا ہوں بھائی، اگر برداشت کر دیجیے گا۔ ایک صاحب کہنے لگے جی دعا فرمائیے میرے گھرانے کے لیے۔ میں نے کہا جی اللہ کرے آپ دونوں کو جوڑا وہاں بھی سالم رہے۔ کہنے لگے مولانا دعا کہا تھا آپ تو بد دعا دے۔ تو اندر سے آواز آئی مولانا میں بھی نہیں جاتی وہاں ان کے ساتھ۔ تو یہ جوڑا ضروری نہیں ہے کہ وہاں بھی سالم رہے، وہاں جو جوڑا سالم رہے گا وہ علی و بطول کا جوڑا ہے۔ بھائی بھائی اگر کوئی رہے گا وہاں تو وہ نبی اور علی ہے۔ خود فرمایا سرکار نے تم اور میں دونوں بھائی ہیں اس دنیا، تم میرے بھائی ہو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اور عجیب تعبیرات ہیں مولا علی کی معرفت کے لیے نبی کی۔ میں اپنے مضمون پر ہوں کہ ان تینوں ہستیوں کو یہی تینوں ہستیاں جانتی ہیں، لہذا فرمایا انا والی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ۔ یا رسول اللہ دو باپ کی نسبت تو مانوس نہیں ہے، اگر کہہ دیا جائے فلاں کے دو باپ تو یہ تو مانوس بات نہیں ہے۔ یہ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں؟ سرکار فرما رہے ہیں کہ میں اور علی اس امت کے باپ اس لیے کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہو جائے باپ کی ضرورت ہے۔ امت بالغ ہی تب ہوگی جب مجھے اور علی کو باپ مانے۔ انا اقاتل علی التنزیل وانتا تقاتل علی التاویل یا علی، یا علی میں تنزیل کی بنیاد پر جنگ لڑ رہا ہوں اور تم تاویل کی بنیاد پر لڑو گے۔ جب تک نبی اور علی کو سرپرست نہیں مانا جائے گا امت بالغ نہیں ہو۔ ایک سبب اس قول کا ہی ہے، دوسرا ایک اور بھی تو ہو سکتا ہے۔ خوشی کے دن ہے، شادمانی کے ایام ہیں، آپ نکاح کی تقریبات میں شریک ہو رہے ہیں۔ جی مولانا حضرات تشریف فرما تھے، نہیں معلوم ابھی ہے یا نہیں، نکاح پڑھاتے ہیں، اور جب نکاح پڑھاتے ہیں تو دلہن سے اجازت لے کر آتے ہیں، اور پھر جب سیکھنا شروع کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ دلہن کے والد کہاں ہیں۔ اگر وہ ریسپشن پہ ہوتے ہیں، استقبالیے پہ ہوتے ہیں
تو کہتے ہیں جی بلا لو، باپ کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوگا۔ اگر باپ کہے جی میں نہیں دیتا اجازت، یا باپ نہ ہو اور دادا بھی اجازت نہ دے رہا ہو، تو کبھی آپ نے سنا کہیں ایسا ہوا کہ کسی نے کہا ہو کوئی بات نہیں، باپ اجازت نہیں دے رہا، نہ دے، اماں سے پوچھ لیجیے۔ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، مگر ماں ولی نہیں ہے۔ ولایت باپ کو حاصل ہے، ولایت دادا کو حاصل ہے، تمام تر عظمتیں اور تمام تر تعظیم ماں کے لیے ہے، مگر ولایت باپ کے پاس۔ مولا نبی فرمانے میں اور علی امت کے دو باپ ہیں۔ پیغام یہ ہے کہ اگر کسی میدان میں کوئی ماں اس بات کے مقابل آ جائے تو یہ نہ دیکھنا کہ ماں کیا کہہ رہا ہے، بلکہ دیکھنا کہ تمہارا باپ کیا کہہ رہا ہے۔ تو نبی کی کتنی دیر ہو گئی پڑھتے ہوئے؟ تھکے تو بتا دیجیے۔ نبی کیا ہے، نبی کیا ہے، یہ اللہ بتائے یا علی بتائے؟ جی علی بتائیں گے کہ اللہ کیا ہے، علی مولا بتائیں گے کہ نبی کیا ہے۔ لہذا سرکار سے پوچھا گیا یا علی نبی کے صفات بیان فرمائے کہ آپ نے نبی کو کیسا دیکھا؟ تو آپ نے ایک ایک لمحے اور ایک ایک ادا اور ایک ایک عضو کی تعریف اور معجزہ بیان کیا کہ سرکار کا منہ مبارک کا معجزہ، سرکار کی ناخنوں کے معجزے مولا علی نے بیان فرمائے۔ سرکار اگر کسی جانور پر بیٹھ جائیں تو نبی کے بیٹھنے کی برکت سے من رکبہا لم یسن ولم یحرم، اگر کسی سواری پر نبی بیٹھ جائیں تو نہ وہ بوڑھی ہوتی تھی نہ وہ بیمار ہوتی تھی، اس لیے کہ نبی اس پر بیٹھ گئے۔ فتح خیبر کے موقع پر مال غنیمت میں جو جانور تھے انہیں باندھ کر کھڑا کر دیا، ان میں گدھے بھی تھے، خچر بھی تھے، اونٹ بھی تھے، گھوڑے بھی تھے، گائے بھینسیں بھی تھیں۔ تو ایک گدھا تھا جو رسی چھڑوا کر چھڑانا چاہتا تھا اور بے چین تھا، مضطرب تھا، تو سرکار نے فرمایا اس کی رسی چھوڑ دو۔ جب اس کی رسی چھوڑی گئی تو وہ دوڑتا آیا اور نبی کے پیروں کا بوسہ دیا اور کہنے لگا کہ میرے آباء و اجداد کی پشت پر کوئی نہ کوئی نبی یا وصی نبی بیٹھا ہے، بہت عرصے سے ہمارے اوپر کوئی نبی یا وصی نبی نہیں بیٹھا، یا رسول اللہ آپ سواری کیجئے یا علی سے کہیے کہ کچھ دیر بیٹھ جائے۔ جی نبی نے کچھ دیر اس پہ سواری کی اور وہیں خیبر کے میدان میں، وہیں خیبر کے علاقے کے اندر سرکار نے سواری کی اور فرمایا یہ مجھ سے منسوب ہے، یہ میرا ہے۔ اور نبی کے بیٹھنے کی برکت سے سرکار نے نام بھی اس کا رکھا یافور، گدھے کا نام سرکار نے یافور رکھا۔ سندیشیہ نے لکھا ہے، واقعہ میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا، اور نبی کے بیٹھنے کی برکت سے وہ اتنا سمجھدار تھا کہ اگر نبی اس کے پر کوئی سامان رکھ کے کہتے تھے فلاں صحابی کو دے کر آ جاؤ تو یہ اسی کو دے کے آتا تھا، اور اگر اسے کہتے تھے کہ فلاں کو بلا کر لے آؤ تو یہ اسی کے دروازے پہ جا کے آواز لگاتا تھا اور وہ سمجھ جاتا تھا کہ نبی نے بلایا ہے۔ ناراض نہ ہو تو ایک جملہ کہہ دوں، جو نبی کی بات کو سمجھے میں اسے گدھا کیسے کہوں؟ بھائی تھک گیا حضرات، جو نبی کی بات کو سمجھے میں اسے گدھا کیسے کہوں، اور جو نبی کی بات کو نہ مانے میں اسے مسلمان کیسے کہوں؟
کا سایہ نہیں تھا. سرکار چلتے تھے تو سرکار کا سایہ نہیں بنتا تھا. جی سایہ نہیں تھا نبی کا، کیونکہ سایہ اندھیرا اور نور سے اندھیرا صادر نہیں ہوتا. سرکار کا سایہ نہیں تھا. بہت دیر رک سکتا ہوں، میرا پسندیدہ مضمون ہے، مگر ایک جملہ کہہ کر اسی گفتگو میں دوسری منزل لوں گا. نبی کا سایہ نہیں تھا. جس کا سایہ نہیں تھا اسی کے سائے کو علی کہتے ہیں. میرے مولا علی فرماتے ہیں کہ کلما مشى مع احد، اگر نبی کسی کے ساتھ چلتے تھے، ان کان طویل کان اطول منہ، اگر نبی کسی لمبے قد والے کے ساتھ چلتے تھے، اگر نبی کسی لمبے قد والا، کوئی لمبا قد والا نبی کے ساتھ آ جاتا تھا، اگر کسی لمبے قد والا کے ساتھ نبی آ جاتے تھے اور ساتھ چلنا ہو جاتا تھا تو اس کا قد لمبا بھی اگر ہوتا تھا تو نبی سے چھوٹا نظر آتا تھا. مولا علی فرما رہے ہیں کانا طویل کانا اطول منہ، تو پھر نبی اس سے اونچے نظر آتے تھے، اس سے بلند نظر آتے تھے. یہ منہ مبارک، ہمارے اور آپ کے ناخن اور بال کاٹ دیے جائیں تو اسے کراہت آتی ہے. ناخنوں پر بالوں کو پھینک دیتے ہیں جو کٹے ہوئے ہوتے ہیں، تراشے ہوئے ہوتے ہیں، مگر نبی کے ناخنوں سے نور نکلتا تھا. سرکار کے بال ذی حیات تھے، زندگی رکھتے تھے. مامون کے زمانے میں ایک شخص آ گیا 8 بال لے کر کے نبی کے بال میں بیچنا چاہتا ہوں، کوئی خریدے گا؟ اور میرے بچوں تعجب نہیں کرنا، یہ انسان بڑا خطرناک ہے. یہ کبھی نبی کے بال بیچتا ہے تو کبھی نبی بھی بیچ ڈالتا ہے. مصر کے بازار میں بیچ دیا نا اس نے نبی کو. اور تھوڑی دیر کے لیے کان بند کر لیجئے، میں اپنے قبیلے کے لیے بات کر رہا ہوں. یہ اتنا خطرناک ہے کہ ممبر بھی بیچ دیتا ہے، یہ محراب بھی بیچ دیتا ہے، یہ قرآن بھی بیچتا ہے، یہ حدیثیں بھی بیچتا ہے. اسے اگر نیاز کم ملے تو یہ ناراض بھی ہو جاتا ہے. بولتا نیاز ہے، لیتا اجرت ہے. اچھا برائی میں اپنی کر رہا ہوں اور ناراض آپ ہو رہے ہیں. بھائی جب نیاز ہے تو پھر اس میں طے کیسا کہہ سکے اتنے چاہیے اتنے چاہیے؟ پھر کہہ دو سیدھا سیدھا اجرت. مجھے کوئی بتاتا ہے کہ لوگ طے کرتے ہیں، مجھے نہیں یقین آتا کہ کوئی طے کرتا ہوگا. کوئی طے کرتا ہوگا مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے، میں الحمدللہ ممبر پہ بیٹھ کر دعوے کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن اگر ہم نے نیاز طے کر لی تو پھر سیدہ سے محشر میں کیا مانگیں گے؟ خدا کے واسطے میں اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں. اور یہ ابھی اسلام آباد میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی ابھی ایک کوئی ایسی بے وقوف آدمی کہہ رہا ہے جی 35 لاکھ روپے لیتا ہے. میں نے کہا جی میرے تو فرشتوں کے پاس پتہ نہیں ہے. نیاز طے کرنا میں شرم جائز نہیں سمجھتا، اس لیے کہ اگر میں نے طے کر لیا تو مجھے آخرت میں کیا ملے گا، اور اگر طے نہیں کیا تو بھائی فقیر ہوں ادا کا. امام سجاد نے نیاز دی ہے، ذاکروں نے دی. مجلس کا بانی نیاز دے اور لے لیں آپ، اجرت تو ہے نہیں. الحمدللہ زیادہ بات کرنا اپنے بارے میں اچھا نہیں، لیکن یہ انسان بڑا خطرناک ہے. نبی کو گھیر لیا مدینے کے بچوں نے، کوئی انگلی پکڑے ہوئے ہے، کوئی پہنچا پکڑے ہوئے ہے، کوئی ہاتھ پکڑے ہوئے ہے، کسی نے پیر پکڑ لیا، کسی نے دامن پکڑ لیا.
آپ چھڑا رہے کہ بچوں کو بیٹا مجھے جانے دو، مگر بچے جانے نہیں دے رہے تھے۔ سرکار نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اخروٹ کے دانے تھے، تو نبی نے اخروٹ کے دانے نکالے، ایک بچے کو ایک دانہ دیا، جس جس کو اخروٹ ملتا رہا وہ جاتا رہا۔ تو اصحاب کو دیکھ کر مسکرائے، فرمایا انہوں نے اخروٹ کے بدلے مجھے چھوڑ دیا۔ مامون رشید نے کہا کیسے طے کریں کہ نبی کے ہیں؟ تو کسی نے آواز دی کہ امام رضا جانتے ہیں۔ امام سے پوچھا گیا تو امام نے فرمایا کہ ہاں مجھے دکھاؤ، اور ایسے کہ گویا کہہ رہے تھے جیسے اپنے بالوں کو دیکھنا چاہ رہے ہو، اور دیکھ کر 3 بال ادا کیے، 5 ادا کیے، فرمایا یہ نبی کے نہیں ہے، یہ نبی کے ہیں۔ اس نے کہا جی یہ کیسے طے کریں کہ یہ نبی کے نہیں ہیں اور یہ نبی کے ہیں؟ حضرت نے فرمایا انگیٹھی روشن کرواؤ، آگ جلواؤ، انگارے دہکاؤ، اور جب انگیٹھی روشن ہوئی تو حضرت نے فرمایا جو بال نبی کے نہیں ہیں ڈال دو آگ میں۔ جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو وہ بال جل گئے۔ پھر فرمایا یہ جو نبی کے ہیں یہ آگ میں ڈالا۔ جب نبی کے بالوں کو آگ میں ڈالا تو آگ بجھ گئی۔ نبی کے بالوں کا معجزہ، نبی کے ناخونوں کا معجزہ، نبی آنکھیں بند بھی کر لیں تو دیکھتے ہیں، نبی آنکھیں بند بھی کر لیں تو دیکھتے ہیں، جیسے آگے دیکھتے ہیں ایسے پیچھے دیکھتے ہیں۔ سرکار کا وجود سرکار کا ہے۔ حضرت عائشہ رات میں کچھ چیزوں کو اپنے گھر کے اندر جا بجا فرما رہی تھی۔ صبح اٹھے تو نبی نے فرمایا عائشہ تم نے فلاں چیز فلاں جگہ رکھ دی اور فلاں چیز فلاں جگہ سے اٹھا لی۔ کہا یا رسول اللہ آپ تو سو رہے تھے۔ فرمایا ہمارے سونے سے اپنا سونا نہ ملا۔ ہم اگر سو بھی رہے ہوں تو دیکھ رہے ہوں۔ حضرت ابو ذر کے تھکے تو نہیں، حضرت ابو ذر کے گھر دعوت میں تشریف لے گئے، پانی کڑوا کھارا تھا۔ حضرت فرمایا کڑوا پانی کھارا پانی، فرمایا رسول اللہ میرے گھر کے کنویں کا پانی کڑوا ہے۔ حضرت فرمایا تو ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ تشریف لے گئے، موڈیر پر بیٹھ گئے، پیر کنویں میں لٹکا دیے، سرکار نے اپنے پیر کنویں میں لٹکا دیے، پانی پیروں کا بوسہ دینے کے لیے اوپر آیا، نبی کے پیروں کو چوم کر اتنا میٹھا ہوا کہ شہد بھی کیا میٹھا ہوا۔ باب فضائل مصطفیٰ بہت ہے جی۔ بحث تو یہ ہے کہ یہ بات عشق کی اور محبت کی ہے۔ کل 12 ربیع الاول کو شاید کوئی 5-8 منٹ کے لیے ٹی وی پر کچھ دیر کے لیے آئے تھے، جو اکثر ہوتا رہتا ہے ایسا، تو وہاں وہ کہنے لگی کہ خاتون ایک اینکر جن کا پروگرام ہوتا ہے 7 سے 8 بجے، تو وہ کہنے لگی کہ جی سیرت مصطفیٰ پہ کچھ فرمائیے۔ میں نے کہا جی پہلے عشق مصطفیٰ پہ بات کرو، پھر سیرت خود بخود سمجھ میں آئے۔ پہلے عشق کی تو بات کرو، محبت کی تو بات کرو۔ تو وہاں بھی ہم نے ایک جملہ کہا تھا، تکرار کر رہا ہوں کہ نبی کی بات تو عشق کی بات ہے۔ سرکار چاہتے تو فرما دیتے صلو کما صلی، نماز پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ کب کہا کہ نماز پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں؟ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ تھکے نہیں بھائی، ایسے نہیں۔ جناب بلال حبشی کہتے ہیں کہ میں تو نبی کو دیکھنے جاتا تھا، نماز بھی ہو جاتی تھی۔ اور شاعر کہتا ہے دو مصروں میں ادائے دید سراپا نیاز تھی میری، ادائے دید سراپا نیاز تھی میری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی میری۔
بحث جب مکمل ہو تو پھر سیرت کی گفتگو شروع ہو. اللہ چاہتا یہ ہے کہ ساری امت، سارے انسان نبی کے عاشق ہو جائیں. در دل مسلم اقبال، در دل مسلم مقام مصطفیٰ، آبرو ماں زنام مصطفیٰ. ہماری اگر کوئی حیثیت ہے تو وہ نبی کی وجہ سے. ہم اگر کوئی مقام رکھتے ہیں اور حیثیت رکھتے ہیں تو امتی ہے نبی کے. اس لیے یہ نبی کی نبوت اور خاتمیت کا اقرار ہی ہے جسے علی ولی اللہ کہا جاتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کہہ کر آنے والے کسی بھی نفسیاتی بیمار کی نبوت کا دعویٰ مٹا دیا. کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ نفسیاتی بیمار ہے. کبھی مسلمہ کذاب، کبھی سجاد، کبھی غلام احمد قادیانی. کیا بات ہے. سب سے زیادہ شیعوں کو نفرت کرنی چاہیے قادیانیت سے. بے حیثیت انسان کسی سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، مگر نظریہ قادیانیت، کربلا کا انکار کرنے والا نظریہ ہے قادیانیت. صاف کہتے ہیں کربلا غلط ہوئی. جن بچوں کو نہیں پتا معلومات بڑھائیں اور سوشل میڈیا پر آپ یوٹیوب پہ جا کے ان کی تقریریں سنیں. کربلا میں حسین کو معاذ اللہ جانا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ ان کا نظریہ ہے. یزید سے لڑنا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ ان کا نظریہ ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد کہتے ہیں غلط مصرع ہے، غلط شعر ہے. قادیانیت کی بات کر رہا ہوں. مسیحیت اور ہے، یہودیت اور ہے، یہودی اور ہے. جیسے آپ مسلمان اور ہیں اور اسلام اور ہے. صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد. بات آگے بڑھے. تھوڑا سا عشق کی وادی میں 2-3 دقیقوں کے لیے آپ کو روکنا چاہتا ہوں. وادی عشق مصطفیٰ، مجھے اندازہ ہے بہت دیر ہو گئی. وادی عشق مصطفیٰ. اللہ چاہتا یہ ہے کہ ہر نبی عاشق مصطفیٰ کہلائے. حضرت ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ مجھے امت مصطفیٰ میں قرار دے. امت المسلمۃ لک، یہ حضرت ابراہیم کی دعا، مجھے امت مسلمہ بنا دے. حضرت یوسف زلیخا کو کہہ رہے ہیں میری کیوں فریفتہ ہو، اسے سوچو جو مجھ سے کہیں زیادہ حسین ہے. ہاں جملہ ہدیہ کرنا ہو. جب تک زلیخا حضرت یوسف کی عاشق تھی تو زلیخا پیچھے پیچھے اور یوسف آگے آگے. اور جب زلیخا محمد کی عاشق ہو گئی تو یوسف پیچھے پیچھے زلیخا آگے آگے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کبھی اللہ نے کہا کہ اے میرے یوسف اب زلیخا سے حق کرو، اس لیے کہ اس کے دل میں میرے محمد کی محبت آ گئی. محمد، ذرا دوبارہ بولیے محمد. محمد. جب تک لب جڑے نہیں محمد ادا نہیں ہوتا. جب تک مٹھاس، پیار، محبت کا اظہار نہ ہو لفظ اسم محمد ادا ہی نہیں ہوتا. گود میں لیے کھڑے ہیں ابو طالب، ذرا قریب تو آؤ، میں نے تو اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا. نہیں ایسے نہیں. دادا گود میں لیے کھڑے پوتے کو. حضرت عبد المطلب کون؟ قمر بطحا، پورے مکے کا چاند. حضرت عبد المطلب کا لقب قمر بطحا. جب شہر میں نکلتے ہیں نقاب لگا کے نکلتے ہیں، اس لیے کہ بازار بند ہو جاتے ہیں، دکانیں بند ہو جاتی ہیں، راستے مسدود ہو جاتے ہیں کہ حسین آ رہا ہے. حضرت عبد المطلب قمر بطحا اپنی گود میں لیے کھڑے ہیں سرکار کو. آمد ہوئی ہے نبی کی. آواز دیا ابو طالب قریب آؤ، میں نے اسے زیادہ حسین بچہ نہیں دیکھا. بلا کسے رہے؟ قمر حرم. حضرت ابو طالب کا لقب ہے قمر حرم. جب حرم الہی میں آتے تھے نا تو حرم ایسے چمکتا تھا جیسے چاند آ گیا. وہ ابو طالب قریب آئے اور دیکھ کر کہا بابا میں نے بھی اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا. اب قمر بطحا اور قمر حرم جس کی تعریف کریں تو پوچھا بیٹا پھر اس کا نام کیا رکھیں؟
فرمایا بابا جس کی سب تعریفیں کر رہے ہو اگر وہ کسی کی تعریف کرے تو اسے محمد کہتے ہیں. بابا اس کا نام محمد رکھ دیجئے. تھکے نہیں میں مجلس محفل مکمل کر رہا ہوں. بابا اس کا نام محمد رکھ دیجئے. میرے پاس کراچی میں ایک عیسائی آیا ڈیوڈ جان کے نام سے. کہنے لگا جی جیسے ابھی میرے بھائی نے تشیعوں میں حلقہ تشیعوں میں داخلہ لیا ہے ایسے ہی ایک حلقہ اسلام میں آیا. کہنے لگا جی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. ہم نے اسے کلمہ پڑھوایا تو اس کے ایک دوست نے کہا اس کا نام ڈیوڈ جان ہے. تو میں نے کہا بیٹا نام بدل دو. تو ایک نے کہا جی انگریزی میں نام یہ جو عیسائیوں کے نام کوئی برا نہیں ہے تو رہنے دے. میں نے کہا دیکھو رواج ہے کہ کافر ماں باپ کا رکھا ہوا نام بدل لیتے ہیں. کسی میں جرت ہے تو کہو کہ ابو طالب اور عبد المطلب نے نام رکھا ہے, کافر ماں باپ کا رکھا ہوا ہے نام بدل دو. صلوات پڑھیں محمد و آل. یا اللہ ہمارے بولنے بیٹھنے سننے کو عبادت شمار فرما. اس شہر پہ اپنا کرم نازل فرما, ان سنیوں پر اپنا رحم نازل فرما, ان شیعوں پر اپنا رزق نازل فرما. یا اللہ انہیں صحت سلامتی بھائی چارگی الفت محبتیں عطا فرما. بانی محفل کے رزق میں اضافہ فرما. حاضرین محفل کی حاجات شریعہ کو پورا فرما. پاکستان کو ترقی عطا فرما. سرحدوں کی حفاظت فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. خیر و برکت رزق اور عزت میں اضافے کے لیے بلند تر صلوات.